الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد یقیناً خلت گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن بہت سے طریقے فسیروا فی الارض پس چلو زمین میں فانظروا پھر دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا ھذا یہ بیان للناس لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے وہدن اور ہدایت ہے وموعظۃ للمتقین اور متقی لوگوں کے لیے بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ دوبارہ دیکھیں، قد یقیناً تحقیق بلا شبہ خلط گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن بہت سے طریقے، سنن یہ جمع ہے سنتن کی۔ فسیروا پس چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظروا پس دیکھو کیف کان کیسا تھا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ ھذا یہ بیان للناس لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے وہدن اور ہدایت ہے وموعظۃ للمتقین اور بچنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے ایسے احکامات پڑھے جو اللہ تعالیٰ کی نصرت کو قریب کرتے ہیں اگر ان اطاعت والے امور کو انجام دیا جائے، اور منہیات سے اگر اجتناب کیا جائے، بچا جائے، تو پھر انسان اللہ رب العالمین کی نصرت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر احد کے اندر تمہارا نقصان ہوا ہے، تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہوا آیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار کرتے ہیں اور کبھی ان کا امتحان ہوتا ہے، وقتی طور پر وہ اس امتحان سے گزرتے ہیں۔ مومن یاد رکھیں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اس لیے مومنین کی جو جماعت ہم یعنی کہ شکست کہتے ہیں، وہ علماء کہتے ہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مومن ہمیشہ ہی کامیاب ہے، بس وہ اس کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزمائش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، آپ سے پہلے، تم سے پہلے بہت سے ایسے طریقے گزر چکے ہیں، یعنی بہت سی امتیں گزری ہیں، وہاں پر مسلمان اور کفار کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے غلبہ ہمیشہ اہل ایمان کو دیا ہے۔ اہل ایمان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کی ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا اللہ کہتے ہیں ہم پر حق فرض لازم ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے، تو اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ غلبہ دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، یعنی تم دیکھ سکتے ہو تمہارے سامنے زمینیں موجود ہیں، دلائل کے طور پر اللہ رب العالمین نے وہ کفار کے ارض رکھی ہوئی ہیں، زمینیں رکھی ہوئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، یہ وہ یعنی کہ راستوں میں آتے تھے جب عرب کے لوگ باہر جایا کرتے تھے شام وغیرہ کی جانب، تو ان کے راستوں میں یہ علاقے پڑا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں تم جاتے تھے، دیکھتے تھے ان
کی بستیوں کا حال دیکھ لو تمہارے سامنے، بڑی قوت والے طاقت والے تھے، کیا وہ مسلمانوں کو مغلوب کر سکے، اہل ایمان کے اوپر غالب آ سکے؟ یا اللہ رب العالمین نے ان کو عبرت کا نشان بنایا؟ تو فرمایا فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ اب زمین میں چلنے پھرنے کا مقصد ہے، یاد رکھیں، آپ یہاں سے کہیں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر۔ اور ایسے علاقے میں اگر آپ جاتے ہیں جہاں پر کوئی اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا ہے یا اس سے پہلی امتوں کے جو یعنی کہ نشانات موجود ہیں، وہاں سے انسان عبرت حاصل کرے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس مقصد کے لیے زمین میں سیر و تفریح نہیں کرتا، ویسے ہی وہ جاتا ہے، تو اس کے اندر کئی خرابیاں موجود ہیں، مال کا ضیاع بھی ہے، وقت کا ضیاع بھی موجود ہے، عبرت کوئی نہیں اس نے حاصل کی۔ ہم مثال پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، اب پہاڑوں میں گئے، ہم نے کوئی غور نہیں کیا کہ پہاڑ کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں؟ یہ چشمے ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں سے نکلتے ہوئے، کبھی غور نہیں کیا کہ اس پتھر میں سے پانی تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، میری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ نے مثالیں ساری پڑھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں کیا ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے۔ تو اگر اس مقصد کے لیے انسان جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر مزید اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں اس کا صانع خالق اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ چلنا پھرنا اور پھر یہ آپ کا وقت صرف کرنا، یہ آپ کا پیسہ لگانا، یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ یقیناً پھر آپ کے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے ویسے ہی تفریح کے لیے بس گئے، کوئی آپ نے عبرت حاصل نہیں کی، کوئی وہاں سے نصیحت آپ نے نہیں سمجھی، تو وقت کا بھی ضیاع کر آ گیا انسان، اور پیسوں کا بھی ضیاع کر آ گیا۔ تو فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں چلنا پھرنا ہے کس لیے؟ مکذبین کے انجام کو دیکھنے کے لیے، ان کے انجام کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے انسان کا کہ میں اس علاقے میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ چیز بیان فرمائی کہ یہ جو چیز میں نے ذکر کی ہے کہ تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، امتیں گزری ہیں، ھذا بیان للناس، اس کا بیان لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل اس کو واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اور بیان للناس سے ایک نقطہ علماء یہ بھی نکالتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کافر اور مسلم سب کے لیے بیان ہے۔ بیان معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنے والا، واضح کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کو قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذکر قرآن کو اس لیے نبی آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے واضح کر کے کھول کر بیان کریں، ٹھیک ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر یہ ہم پر ہے۔ تو اصل قرآن کریم کو کیا ہے؟ صرف یعنی کہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو وہ مجمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا مکمل طریقہ کہیں پر بھی قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں کیا، حکم دیا ہے بار بار اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ زکوٰۃ کو لے لیجئے، قرآن مجید کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بیان کی کہ اتنا آپ کے پاس سونا ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، چاندی ہوگا تو پھر دیں گے، یہ ہوگا تو اتنی دیں گے، نہیں۔ وہ فقراء وغیرہ یعنی وہ جو جن کو زکوٰۃ دینی ہے ان کا صرف ذکر کر دیا، تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ حج کا لے لیجیے آپ، حج کا طریقہ آپ کو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگرچہ کچھ ترتیب ملتی ہے ہمیں، لیکن بالتفصیل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو الغرض ہر چیز کی وضاحت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر للناس کی وضاحت یہ سمجھ لیں، جب کافر مراد ہوگا، مسلمان بھی مراد ہے، کافر بھی، تو کافر کے لیے یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافی ہے۔ وہ اگر حدیث کی طرف فی الحال نہیں بھی آتا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات جو رکھے ہیں جن کو بندہ یہ کفار یہ کہتے تھے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، اللہ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ حقیقت ہے،
یہ تمہارے سامنے ہم نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَہُدًى اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةٌ اور نصیحت ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، بیان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ رکھا، یعنی مسلم اور کافر سب کے لیے، لیکن ہدایت اور نصیحت وہ متقین کے لیے، کیونکہ کافر نصیحت حاصل نہیں کرتا، کافر ہدایت پر نہیں آتا، وہ ہدایت اس سے قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن کریم سے جو نصیحت حاصل کریں گے یا جو ہدایت حاصل کریں گے وہ صرف اور صرف کون ہوں گے؟ جو متقی ہوں گے، بچنے والے لوگ ہوں گے۔ اور یہاں پر بھی یہ سمجھ لیں کہ تمہید ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ مزید آگے جو جنگ احد کا آئے گا تذکرہ، وہ آگے اللہ رب العالمین نے تمہیداً یہ بات اس لیے بیان کر دی تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو کہ ہمیں کوئی اس طرح کی شکست نہیں ہوئی، ہمارا اگر یہ نقصان ہوا ہے، ہمارے چند افراد شہید ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ اسلام ہی غالب ہوتا ہوا آیا ہے، اسلام کو ہی غلبہ ملا ہے۔ اور پھر جب ابو سفیان نے اس وقت نعرہ لگایا تھا، نعرے تو کئی لگایا اس نے، ایک نعرہ اس میں جب اپنے حبل اور لات اور منات و عزا کے لیے لگایا، اس کی بلندی کے لیے کہ اولو حبل، حبل جو ہے بلند ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا ہمارے لیے عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں، ہمارے لیے لات ہے، تمہارے لیے کوئی لات نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یعنی کہ وہ کہتا رہا کہ ابو بکر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، نبی الاسلام نے کہا کچھ جواب نہ دو، پھر کہا ابو بکر ہیں، نبی الاسلام نے کہا کچھ جواب نہ دو، کہا عمر ہے، کہا کوئی جواب نہ دو۔ جب اس نے بات یہ کی کہ ہم اب، کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ جو ان کے بڑے بڑے تھے چلے گئے، کیونکہ جب جواب نہیں آیا مسلمانوں کی طرف سے تو اس نے سمجھا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، تو اس نے پھر نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب جواب دو، اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، کوئی دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا حمایتی، ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور غلبہ عزا کا نہیں ہے، غلبہ ہمارا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس نے یہ بھی ایک، یعنی ابو سفیان نے ایک نعرہ یہ بھی لگایا تھا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، کیونکہ بدر کے اندر 70 ان کے مارے گئے تھے بڑے بڑے، کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدلہ تم نے نہیں لیا، تمہارے تو جہنم کے اندر گئے، ہمارے تو جنت کے اندر گئے، کہاں سے برابری لاتے ہو تم؟ برابری تو اس وقت ہو گئے، ہمارے بھی ادھر جاتے، تمہارے تو جہنم کے اندر گئے، ہمارے جنت کے اندر گئے، تو بدلہ نہیں ہوا، کوئی بھی بدلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 1 سال کے بعد پھر مسلمانوں کو دوبارہ یہ جو وقتی طور پر مسلمانوں کے یہ حالات آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر مزید فتح کی صورت کے اندر ان کو دیا۔ پھر یہ نہیں کہ وہیں پر رک گیا کام، پھر آپ دیکھیں فتح مکہ کو پڑھیں گے، وہاں 8 ہجری کو پھر اللہ رب العالمین نے کس طرح غلبہ دیا، وہ لوگ آ کے معافی آپ سے طلب کر رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں آج معاف کر دیں ہمیں۔ تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح اس لیے کر دی کہ ایمان والوں کو یہی یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ غلبہ اہل ایمان کو ہی اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں، کافر کو کبھی بھی غلبہ نہیں ملتا۔ اور یہی نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطلب ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔